جی دوستو، آج میں موجود ہوں جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی جناب عدنان علی حسینی صاحب کے ساتھ ذوالفقار بھائی کے بارے میں آج باتیں کریں گے، کچھ ان کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عدنان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ آپ بھی یوٹیوب پر اگر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے خود ذوالفقار بھائی آپ کے سامنے ثناخوانی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کے پڑھنے کا انداز 100% سیم اسی طرح کا ہے جس طرح کے قبلہ الحاج ذوالفقار علی حسینی پڑھا کرتے تھے، تو آپ ثناخوان رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے بھائی کے بے پناہ، اور ان جیسا نہیں نظر آتا الحمدللہ۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے معاملات، اور ایسا ثناخواں الحمدللہ۔ آپ سے تو بہت پرانی ان کی واقفیت ہے، تو ہمیں تو بس سمجھ لیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی ساری رونقیں اپنے ساتھ لے گئے یقینی طور پہ، اور بس ہر لمحہ ہر پل۔ اب یہ جو غم ہے ضیاء بھائی، لوگ ظاہر باتیں کرتے ہیں کہ وہ سب کو جانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو غم ہے، ہم بھی جب مر کے اپنے بھائی کے پاس جائیں گے تو یہ جب ہی ہمارا غم کم ہوگا۔ اور بے شک ہمیں تو پتہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام پہ وہاں سرکار کی کچہری میں ثناخوانی کر رہے ہوں گے۔ حال ہی میں ابھی آپ کو پتہ خالد حسنین بھائی کا بھی وصال ہوا۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی بے پناہ درجات میں بلندی نصیب فرمائے۔ یہ وہ عظیم ثناخواں تھے جن کی مثال نہیں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو تعلق ہوتا ہے جو نارملی بھائیوں کا ہوتا ہے، لیکن ثناخوان ہونا اور پھر آپ کی تربیت کرنا، آپ کے ساتھ ان کا تعلق ثناخوانی کے حوالے سے کیسا تھا اور بھائی ہونے کے ناطے کیسا تھا؟ جی بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ویسے تو ہم 5 بھائی تھے جی، لیکن سب سے ہی بھائی بے پناہ، ہر ایک سے بڑی محبت کرتے تھے، پورے خاندان سے، گھر والوں سے۔ لیکن مجھ سے جو ایک بھائی کا تعلق تھا وہ انہوں نے بالکل وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے مجھے، بچوں کی طرح انہوں نے بالکل مجھے اپنا رکھا، اور شروع سے ہی ہوش سے میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو بڑی اسٹرگل کرتے ہوئے اور سارا کچھ، اور الحمدللہ ان سے سمجھ لیں کہ میرا بالکل بھائیوں کا تو ایک تھا ہی، ایک دوستانہ تعلق بھی تھا ہر حوالے سے۔ تو الحمدللہ وہ بے پناہ سمجھ لیں محبت کیا کرتے تھے، اور ہمارا ایسا تھا کہ جسم 2 تھے لیکن ہم جان ایک تھے، حقیقت ہے۔ بس یہ کہ ہر لمحہ ہر پل ان کی یاد رہتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت میں کیا کیفیات تھیں، کیا ماحول تھا، یا کیا کچھ، اگر کچھ لمحے میں آپ سے درکار ہوں گے کہ کچھ اگر آپ بتا پائیں، کہ کیونکہ مجھے یاد ہے موریشیس سے آئے تھے ابھی 2 سال پہلے، اور دبئی میرے پاس سے ہوتے ہوئے آئے تھے، تو یہاں آ کر اچانک آنن فانن وہ کیا ہوا؟ بس بھائی ہم لوگ پکنک کا پروگرام ہم نے بنایا تھا جی، تو فارم ہاؤس کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ جی، تو بس وہیں ہم لوگوں کا ایسے ہی دل نہیں تھا پکنک پہ جانے کا، لیکن وہ بھائی نے خواہش ظاہر کی کہ چلو چلتے ہیں یار، تھوڑا انجوائے ہو جائے گا یہ وہ۔ لیکن وہاں پہ ہم لوگ سب، سارے ہی بچے بڑے، فیملی ممبر سب اسی سوئمنگ پول میں ہم لوگ سب نہائے، سب کچھ کیا۔ بھائی بھی اس میں تھے، لیکن وہاں سے آنے کے بعد کچھ وائرس وغیرہ، جی نیگلیریا کا جی وہ سلسلہ بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو وہاں سے آنے کے بعد بھائی کی طبیعت، کچھ ٹیمپریچر سا بھائی کو فیل ہوا، لیکن وہ اسی رات وہ وعدے کے الحمدللہ اتنے پابند تھے کہ ایک محفل انہوں نے لی ہوئی تھی، ہم نے ان سے کہا، اچھا اس رات بھی پڑھا؟ جی اس رات بھی پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، آپ معذرت کر لیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، وہ وعدہ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ حاضری لگانی ہے، جانا ضرور ہے۔ تو اس رات بھی انہوں نے پڑھا بڑی مشکل سے، لیکن الحمدللہ پڑھنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کیفیات ان کی چل رہی ہیں، لیکن وہ بس ماشاءاللہ سرکار کے صدقے میں۔ اس کے بعد بھی ان کی رات میں کافی طبیعت، ٹیمپریچر ان کا بڑھا، تو صبح ہم ہاسپٹل وغیرہ لے کے گئے، وہاں سے تھوڑا یہاں گلشن میں ہاسپٹل تھا ایک ابن سینا، تو وہاں سے انہوں نے انجیکشن وغیرہ دیے، تو ٹیمپریچر بھائی کا نیچے آیا، لیکن پھر وہ رات میں طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر ہم ان کو لیاقت لے کے گئے، وہاں ایمرجنسی میں کافی وہ تھا، رش تھا، تو وہاں سے پھر ہم
بھائی کے جو ڈاکٹر ہیں انہی کے OMI ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھائی کو انہوں نے ایڈمٹ کیا اور بس وہیں وہ ڈائگنوز کرنے لگے کہ گردن توڑ بخار کا. اچھا جی, لیکن وہ نہیں اس دن تک ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایکچولی ہے کیا؟ نہیں. جی بالکل, یہ سمجھ لیں لاسٹ ڈے تقریباً بھائی 3 دن ہاسپٹل میں رہے ہوں گے, یہ لاسٹ ڈے ڈائگنوز ہوا کہ وہ نیگلیریا کا وہ ہے. اس وقت بھائی پھر کافی کنڈیشن بھائی کی بگڑ چکی تھی, وینٹ پہ آ گئے تھے بھائی, اور بس پھر اللہ تعالیٰ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ نہ چن لیے جاتے ہیں, بے شک سارے ہی لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کچھ خاص نظر مبارک ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی شخص پر, اور اس کو تو کہتے ہیں نا کہ تمام اس جو کنبہ ہوتا ہے نا اس میں سے چن لیا جاتا ہے, اس کو الگ کر لیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح پھر نوازا جاتا ہے. بے شک. تو میرا کیونکہ جیسے آپ بھائی ہیں, ایک بھائی کے جیسا میرا بھی رشتہ ان کے ساتھ کافی بہت گہرا, اور قبلہ ان کی جو ہماری والدہ تھیں وہ میں بھی اپنی ماں جی سے ان کی بات کروایا کرتا تھا, اور وہ بھی اپنی آپ کی والدہ سے میری بات جو ہے نا وہ کروایا کرتے تھے, اور دعائیں دونوں طرف سے ملا کرتی تھیں, اور یہ ایک ایسا ساتھ ہے جو کبھی کہہ لیں کہ ایسی یادیں ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. اب آپ آگے ان کو ان کے مشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے آگے لے کر آپ چلنا چاہتے ہیں؟ بس ضیاء بھائی سمجھ لیں کہ ویسے تو میں بھائی کے ساتھ جاتا تھا, میں نے ماشاءاللہ وہی آہنگ آپ کا بھی دیکھا ہے کہ آپ کا پڑھنے کا انداز بھی بالکل ذوالفقار بھائی کی طرح ہے. بس ضیاء بھائی یقین جانیے کہ یہ بھائی کا میں فیض کہوں گا پنجتن پاک کے صدقے میں, الحمدللہ, کیونکہ نہ میں نے بھی نہ کہیں سے سیکھا نہ کچھ, اور ظاہر ہے بھائی کے سامنے تو ضیاء بھائی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی, ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے تھے, لیکن یہ انہی کا فیض ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں ثنا خوانی سکھا گئے. وہ تھوڑا بہت جو پڑھتے ہیں بھائی کو, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول منظور فرمائے, آمین. اور بس کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی بھائی ایسے معاملات ہو جائیں گے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی ثنا خواں بننا نصیب ہوگا. دوستو, کچھ لمحے آج میں نے الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں گزارے, اور آپ بھی یہ فیل کر رہے ہوں گے آج تک جو بھی ذوالفقار بھائی کو ملا ہے اور جو بھی ذوالفقار بھائی کو جانتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ذوالفقار بھائی اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں. 2 سال کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے, لیکن اس کمرے میں اور اس جگہ پر ابھی بھی ذوالفقار بھائی ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ محسوس ہے, اور ابھی دروازہ کھول کے اندر آ جائیں گے. ان کی یادوں میں ہمیں رہنا ہے. ان ثناخوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھلانا نہیں ہے دوستو ہمیں. آئیے آج ہم آپ کو ان کے مقام, جو آخری مقام ہے روز قیامت تک, ان کی قبر پر چلتے ہیں. ایک تو آپ کو میں آج لوکیشن بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے جو کراچی کے رہنے والے ہیں, جب آپ کبھی یہاں کراچی آئیں تو الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک پر ضرور حاضری دیں. ٹائم ملے فاتحہ خوانی کرنے ضرور آئیں. ان کے اصالِ ثواب کے لیے کچھ جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے ضرور کریں, کہ زندگی میں جب تک وہ یہاں رہے انہوں نے کبھی بھی آپ کو بلایا نہیں ہے. تمام عاشقان رسول کے لیے وہ ہمیشہ کہہ لیں کہ خود کو انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ آخری دم تک, جیسے کہ ابھی عدنان بھائی نے بتایا کہ بیماری کی حالت میں بھی آخری لمحے تک انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری رکھا. ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی یادوں کو تازہ رکھیں, اور برسیاں تو آپ اپنے والدین کی بھی مناتے ہی ہیں, تو کیوں نہ ان عاشقان رسول کے بھی وہ دن منائے جائیں. آئیے ان کے مزار اقدس پر آپ کو لے کے چلتے ہیں. جی دوستو, ہم اس وقت ہیں الحاج ذوالفقار علی حسینی کی بارگاہ میں. ہم حاضری کے لیے آئے اور مغرب کی نماز بھی یہاں ادا کی الحمدللہ. شام کا وقت, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ایک خوشبو جو کہ ایک روحانی خوشبو ہر عاشق رسول کی قبر پر ہر عاشق رسول اور کسی فقیر کو محسوس ہوتی ہے. بڑا ہی ایک پیسفل ماحول ہے یہاں. اور سب سے پہلے تو میں عدنان بھائی کو یہ کہوں گا آپ دوستوں کے لیے یہاں کی لوکیشن اگر آپ بتا دیں, جتنے بھی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے عاشق ہیں وہ یہاں پر آرام سے آ سکیں. جی ضیاء بھائی, یہ سخی حسن قبرستان کہلاتا ہے. سخی حسن سخی حسن قبرستان,
اور یہاں پر یہ سٹارٹنگ میں ہی مین روڈ پر ہی ہے. بھائی کے برابر میں ایک مزار ہے مشہور حامد خان صدیقی. حامد خان صدیقی صاحب کا مزار جی ان کے برابر میں ہی وہاں. تو آپ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو الحمدللہ بھائی جی ایک آتے ہوئے روڈ میں گلی ہے, گلی سے بس سیدھے آئیں, سامنے یہ ہرے رنگ کی لائٹیں اور مسجد ہے چھوٹی سی بنی ہوئی. اور یہ جو مسجد اب قبرستان اس طرف ہے, اور یہ اسپیشل گیٹ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں, آپ کو یہ اسکرین پہ ابھی نظر بھی آ رہا ہوگا. اس گیٹ سے سائیڈ پہ پہلی دوسری اور یہ تیسری جو قبر مبارک ہے یہ جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی کی ہے. اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساری زندگی کا ساتھ اور اس طرح میں کراچی آؤں گا اور آپ کے گھر میں آپ سے بات چیت کرنے نہیں بلکہ آپ کی قبر پر آپ سے بات چیت کرنے آؤں گا. یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور ظاہر ہے سنگتیں رہ جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت کیا ماحول تھا جو ہم بات کر رہے تھے کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی تو یہاں یعنی یہ قبر آپ بتا رہے تھے کہ کیونکہ ماجی قبلہ کی قبر اس طرف بالکل برابر میں ہی ہے, برابر میں جی ہاں پیچھے. تو الحاج ذوالفقار علی حسینی کو اسپیشل ادھر جگہ دی گئی. جی ضیاء بھائی الحمدللہ بھائی کی خواہش بھی یہی تھی کہ والدہ کے ساتھ ہی مطلب اسی قبرستان میں. جی اور یہ بھی بھائی کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر ملے تو بالکل تر و تازہ اور نئی قبر ملے. تو الحمدللہ بلکہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں گا. سہیل شمس صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی نصیب فرمائے. انہوں نے بڑی محبت شفقت فرمائی کہ بھائی کو یہ جگہ عنایت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی کے سمجھ لیں الحمدللہ ان کی خواہشات اللہ تعالیٰ نے پوری کی تو بڑی اچھی جگہ ان کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ بے پناہ درجات بلند فرمائے. اللہ ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے اپنے حبیب کے ساتھ. آمین آمین آمین. جنازہ سب نے دیکھا, خوب تھا اس دن. جی ضیاء بھائی اور بارش بھی تھی, بے انتہا بارش تھی, بے انتہا بارش تھی. سمجھ لے جتنے لوگ جنازے میں تھے اتنے ہی لوگ رو رہے تھے کہ کوئی بیچارے پھنس گئے بارش کی وجہ سے, لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئیں. اور یہ پورا ایک ایسا منظر تھا, پورا ایک اہتمام ہوا ہوا تھا. انہوں نے بھی پورا ٹینٹ وغیرہ لگایا ہوا تھا سہیل شمس صاحب نے, اور صلاۃ و سلام کے ساتھ, اور پورا ماشاءاللہ پوری بھائی کی تدفین میں درود پاک کا نذرانہ, صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہوتا رہا. اور عاشقوں کے جنازے اسی طرح آیا کرتے ہیں. حقیقت ہے. عدنان بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اور آج سمجھ لیں کہ میری زندگی کا بڑا قیمتی دن ہے کہ آج اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آج پھر ایک دفعہ میں نے الحاج ذوالفقار علی حسینی کی روح کے ساتھ دن گزارا. اس کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر گئے اور آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی سے ملاقات ہوئی, اور اللہ تعالیٰ اس کے بلند نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ لیں کہ دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اونچے مقدر کرے. یہ تو ہماری بیٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے کرم اور ان کے نصیب بہت اونچے فرمائے اللہ کی ذات. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ ضیاء بھائی, آپ کا بھی بہت بہت محبت, آپ کا شکریہ, آپ نے محبت کا حق ادا کیا بھائی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی نصیب فرمائے. بہت شکریہ سرکار, بہت شکریہ, بہت شکریہ. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ذوالفقار علی حسینی کو اللہ کی ذات نے جتنی زندگی عطا کی, ساری زندگی در نبی پر وہ پڑے رہے. ہمیں بھی اللہ کی ذات نے اسی طرح ایک زندگی عطا کی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے کتنا نزدیک ہے. اور یہ ہمیں سوال اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے حضور سے تعلق وہ بنا پائے جس کا وہ تعلق تقاضا کرتا ہے, یا کہ ہم اس دنیا کے چکروں میں رہ کر نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, فرائض سارے انجام دے رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط بنا پائے. یہ شخصیات جو اس وقت آپ کے سامنے آرام فرما ہیں, روز قیامت تک اب یہی آرام گاہ ہے ان کی. ان کو جتنی زندگی ملی لمحہ لمحہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے حکم کے مطابق کرتے رہے. اللہ کی سنت میں شامل ہو کر جتنی طاقت, جتنی توفیق ملی, اب اللہ روز قیامت تک ذوالفقار علی حسینی کا ذکر
اپنی شان اپنے مرتبے کے مطابق کرتا رہے گا. بے شک انشاءاللہ. سوچئے گا ضرور. اور جب کبھی وقت ملے، سکون کی تلاش ہو، گاڑی یہاں لے آئیے، پارک کیجئے، وضو کیجئے، باہر چھوٹی سی مسجد ہے، 2 نفل پڑھیے اور یہاں صف بچھا کر اس ثنا خان رسول کی بارگاہ میں چند لمحے گزار کر گھر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جوڑا رکھے. یہی زندگی ہے. اپنے میزبان ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.